حسین اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ آپ لوگوں کو جگانا یہ شاید لکش نہیں ہو سکے گا. ہم آپس میں بیٹھ کے 2-3 منٹ کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کس عنوان سے بنا ہے اور یہ عنوان کتنا مبارک عنوان ہے اور اس عنوان کے لیے ہم نے اور آپ سب لوگوں نے مل کر کیا کرنا ہے. تو سامعین کرام، یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے خلافت، اور خلافت سے متعلق آپ لوگوں کو ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام اور خطباء کرام نے آپ لوگوں کو صحیح حرف بحرف سمجھا دیا ہے کہ خلافت کیا ہے اور خلافت کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ ہی الفاظ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم خلافت چاہتے کیوں ہیں. مسئلہ کیا ہے خلافت چاہنے میں؟ ہم اس نظام میں کہ جس نظام یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے جس نظام کا ہم حصہ ہے، یہ نظام کیا ہے؟ کیوں ہم خلافت کا نظام چاہتے ہیں؟ تو سامعین کرام، مجھے ٹائم بہت مختصر سا ملا ہے اور خطبہ بھی اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ جو خطبے کا ٹائم ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے میں دوں. یہ موجودہ جو نظام ہے، اس نظام کو انگریزی میں ڈیموکریسی بولتے ہیں، اور انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے سامنے کچھ انگریزی کے الفاظ استعمال کروں، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی کا نام، ڈیموکریسی کہتے کسے ہیں؟ what is ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی ہے کیا؟ تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ گورنمنٹ دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. لوگوں کا بنایا ہوا نظام لوگوں کے لیے، لوگوں پر لاگو کرنا، اور اس کا ایک متبادل نظام ہے جس کے ہم ابھی آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، خلافت. وہ خلافت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا نظام لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں پر اپلائی کرنا، اس کو خلافت کہتے ہیں. شارٹ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. تو 2 نظام ہو گئے ہمارے یہاں. ایک نظام ہوا ڈیموکریسی، دوسرا نظام ہوا خلافت. اب خلافت میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں پر اپلائی کرنا، اور دوسرا جو نظام ہے ڈیموکریسی، جمہوریت جسے ہم بولتے ہیں. اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء کرام کے سٹیجوں سے بھی یہ آواز میں نے سنا ہے کہ جناب ہماری جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اور آگے بھی دے کر آئیں گے. تو ہمارے وہاں کے، میں خود چونکہ بڑا چنار، شاید آپ لوگوں کو نام سنا ہوگا، ضلع کرم، افغانستان بارڈر سے. وہاں افغانستان میں ابھی آج ہی قریب کے دنوں میں ایک عالم کو شہید کیا گیا. ان کا نام تھا مولوی شیخ رحیم اللہ صاحب. انہوں نے افغانستان کے مختلف جیلوں میں، امریکیوں کی حکومت میں مختلف جیلوں میں زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے نظام خلافت پر اور نظام ڈیموکریسی پر مختلف کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں نظام جمہوریت کے لیے خدمت کرتا ہوں، تو یہ بندہ سچ کافر ہو جاتا ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کی جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ان علماء کا فتویٰ ہے. ہم موجودہ دور میں کیا کریں؟ کس کی پیچھے جائیں؟ علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈیموکریسی کی حامی ہیں، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ بیچارے، وہ عوام کو یہ نہیں سمجھاتے ہیں کہ خلافت کا نظام آئے گا تو کیسے آئے گا.
خلافت کا نظام آئے گا تیری کوششوں سے، میری کوششوں سے، انہی بچوں کی کوششوں سے یہ نظام آئے گا، اگر آپ مخلص ہیں تو۔ پتہ ہے 2006 میں نے شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے اور انتخابات 2008 میں ہو گئے، پھر 2013 میں ہو گئے، پھر 2018 میں ہو گئے، پھر ہمارے وہاں کی علاقائی کا جو ایم این اے تھا وہ مر گیا، اس کے بعد 2020 میں دوبارہ انتخابات ہو گئے، ایم پی اے کے انتخابات ہو گئے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں کہ آج تک کسی ایک کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ پارلیمنٹ میں شراب نوشی ہوتی ہے، اس کو ہمارے جج صاحبان شراب ثابت نہیں کر سکتے، اس نظام کا میں حصہ بنوں۔ ایک غریب بندے کے ساتھ نسوار کے ایک پیکٹ پکڑا جاتا ہے، پتہ ہے اس کو کلو کے حساب سے چرس تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ایک جج کے گاڑی سے، ایک پارلیمنٹیرین کی گاڑی سے، ایک ایم این اے کی گاڑی سے، ایک ایم پی اے کی گاڑی سے شراب نکلتی ہے۔ ہمارا نظام وہ فرسودہ نظام ہے کہ جس میں وہ شراب تسلیم نہیں ہوتی۔ مجھے لعنت ہے اس نظام پر کہ جس نظام کا جو بندہ حصہ بنے۔ تو آج سے وعدہ کرتے ہیں، بات زیادہ نہیں کریں گے، آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ ووٹ مانگنے آئے ان سے صرف یہ پوچھنا کہ جناب والا آپ شراب نوشی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں استغفر اللہ، میں کسی شراب نوشی کا حصہ بنوں کہے گا تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ نے جو شراب کی صنعت، جو شراب کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، کیا آپ اس کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں؟ تو اگر پاکستان میں شراب نوشی کی پابندی لگتی ہے، اگر پاکستان میں سود کے نظام پہ پابندی لگتی ہے، اگر پاکستان میں زناکاری کی پابندی لگتی ہے، اگر پاکستان میں یہ دوغلی پالیسی کی پابندی لگتی ہے، اگر پاکستان میں غریب کو اپنا حق ملتا ہے، اگر پاکستان میں مالدار سے پیسے لے کر، ان سے رشوتیں لے کر غریب کو پالا جاتا ہے، یہ نظام اگر چلتا ہے، اگر پاکستان میں غریب سے ٹیکس لے کر اس کی مالدار لوگوں پر اس کو جو پالا جاتا ہے، یہ نظام ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جناب ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم سے ووٹ کس نام پہ لیا جاتا ہے؟ جناب ہم آپ کے لیے گلیاں پختہ کریں گے۔ یہ تمہاری بات کی دولت ہے جو آپ ہمارے لیے گلیاں پختہ کرتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی ہی دولت ہے، اس کا تمہارا ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ اوپر سے بورڈ بھی لگا دیتے ہیں جناب فلاں پی اے صاحب نے ہمارا روڈ پختہ کر دیا ہے، جی بڑی مہربانی۔ تمہارے بات کی دولت سے پختہ ہو گئی یہ گلیاں۔ آج تک تم لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے کسی سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کو پارلیمنٹ سے کتنے پیسے ملے ہیں؟ پتہ کیا؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اٹھے اور کسی ایم ایل اے، کسی ایم پی اے، کسی پارلیمنٹیرین، کسی سینیٹر، کسی وزیر، کسی ذلیل، کسی ایسی سوتھور میں کسی پوچھے کہ بھئی یہ تم کرتے کیا ہو؟ کہاں سے آئے ہیں تمہارے پیسے؟ آج میں یہاں پہ ایک پارلیمنٹیرین کے راستے سے گزر رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جناب یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے اور میرے نام پہ وفاق سے ملتا ہے، اور وہ ہمارے لیے سیوریج کا نظام نہیں بنا سکتا، لیکن بدقسمتی سے اس کی جو کوٹھی میں نے دیکھی ہے استغفر اللہ میں نے پڑھ لیا۔ تو آپ لوگوں کی ساتھ چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں چونکہ آیا ہوں پڑھا چناب سے اور ہماری جو ہے وہاں سے واپسی بھی ہوگی، تو انشاءاللہ اگر ہم پروگرام کے درمیان میں نکلتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔